ایک نہیں، تاریخ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے جس میں عورتیں اپنا رول مختلف طریقے سے ادا کرتی نظر آتی ہیں. حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے، کہتی ہیں بڑا گناہ گار ہے وہ شاعر جو تمام قبیلے کی حجب کرے. یعنی صرف ایک دو شخص کی برائی کے سبب پورے قبیلے کو برا کہنا ایک عظیم اخلاقی برائی ہے. اب یہ حضرت عائشہ کا قول ہے. یعنی کہ امر بالمعروف کتنا اچھا ایک طریقہ ہے، کتنا اچھا ایک انداز ہے. پھر اسی طرح ابو سلمہ تابعی کہتے ہیں کہ ان کے اور کچھ لوگوں کے درمیان زمین کے بارے میں کچھ جھگڑا ہو گیا، ابو سلمہ اور کچھ اور لوگوں کے ساتھ. اس کا ذکر انہوں نے حضرت عائشہ سے کیا تو انہوں نے کہا اے ابو سلمہ تم اس زمین کو چھوڑ دو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالش بھر زمین کے لیے بھی اگر کوئی ظلم کرے گا تو ساتوں طبقے اس کے گلے میں ڈالے جائیں گے. یہ بھی حضرت عائشہ ان کو مشورہ دیتی. یہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ایک شخص نے حضرت عائشہ سے سوال کیا، اس نے کہا ام المومنین بعض لوگ ایک رات میں قرآن 2 3 بار پڑھتے ہیں. عائشہ صدیقہ نے کہا انہوں نے پڑھا مگر انہوں نے نہیں پڑھا. اولئک قرأوا ولم یقرؤوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات نماز میں کھڑے رہتے لیکن سورہ بقرہ، آل عمران اور سورہ نساء سے آگے نہیں بڑھتے تھے. آپ جب کسی بشارت کی آیت پہ پہنچتے تو خدا سے دعا مانگتے، وعید کی آیت پہ پہنچتے تو پناہ مانگتے. کعبہ پر جب نیا غلاف چڑھایا جاتا اور پرانا غلاف اتار لیا جاتا تب سوال یہ پیدا ہوتا کہ پرانے غلاف کا کیا کیا جائے. پہلے ایسا ہوتا کہ تعظیم اور ادب کے نقطہ نظر سے پرانے غلاف کو زمین میں دفن کر دیا جاتا، جیسے آج کل لوگ قرآن پاک کے غلاف وغیرہ کرتے ہیں. شیبہ بن عثمان نے جس زمانے میں کعبہ کے کلید بردار تھے، کنجی بردار تھے، عائشہ صدیقہ سے بیان کیا کہ ہم سارے اس غلاف کو اکٹھا کر کے گہرا کنواں کھود کے اس میں دفن کرتے ہیں تاکہ ناپاکی کی حالت میں لوگ اس کو نہ پہنیں. حضرت عائشہ نے شیبہ سے کہا یہ تو اچھی بات نہیں، تم برا کرتے ہو. جب وہ غلاف کعبہ سے اتر گیا تو وہ عام کپڑا ہے، اب اگر کسی نے ناپاکی کی حالت میں اس کو پہن بھی لیا تو کوئی مذائقہ نہیں. تم کو چاہیے کہ اس کو بیچ دو اور اس کے جو دام آئے غریب اور مسافروں کو دے دیا کرو. حضرت عائشہ نے اپنی بصیرت سے کیا سمجھا کہ یہ تعظیم غیر شرعی ہے جس کا خدا اور اس کے رسول نے حکم نہیں دیا. یعنی بہت گہرائی میں جا کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتی تھی. صرف یہ نہیں کہ ظاہری چند باتوں کو لے کے تو لوگوں کو حرام حلال کے صرف بتانا شروع کر